اب اگر پالیسی ساز ادارے میں آپ کسی نالی ساز کو بھیجیں تو مسائل میں اضافہ ہوگا۔ نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی، مسئلہ حاجی صاحب میں ہے یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہے؟ پیپلز پارٹی میں نہیں چل سکے، بی این پی میں نہیں چل سکے، پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہاں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھتے ہیں، اور یہاں پولیٹیکل پارٹیز عوام کے ووٹ کے بجائے الیکٹیبلز کے پیچھے گھومتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کا مین ایشو کیا ہے؟ اس وقت بلوچستان کا مین ایشو یہاں کے لوگوں کو وفاق پہ اعتماد نہیں ہے۔ حاجی صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ تھوڑا سا بتائیں مین سلوگن کیا ہے آپ کا ووٹ لینے کے لیے؟ دیکھیں، میرا مین سلوگن یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک پالیسی ساز ادارہ ہے، اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے بلوچستان اور وفاق میں بہت دوریاں ہو چکی ہیں۔ اب اس ادارے پہ، اس پلیٹ فارم پہ ایک بہت بڑے ڈائلاگ کا ضرورت ہے کہ بلوچستان کے عوام اور وفاق میں ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ہمارا مین سلوگن یہ ہے، اب اگر پالیسی ساز ادارے میں آپ کسی نالی ساز کو بھیجیں تو مسائل میں اضافہ ہوگا۔ جس طریقے سے کچھ بچے، عورتیں جس پریس کلب کے سامنے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ریاست میں کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے، ایشوز کو حل کرے۔ یہاں دو طبقے ہیں، جو مسائل کے جو میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طبقہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے ریاست کا اپنے آپ کو خیر خواہ دکھانے کے لیے، دوسرا طبقہ اس کو اچھال کے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر مسائل اور ایشوز اپنے جگہ پہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ آپ چونکہ سینئر پولیٹیشین ہے، تجربہ ہے، آپ سینٹ میں رہ چکے ہیں، صوبائی اسمبلی میں رہ چکے ہیں، آپ کافی عرصے سے پولیٹیکل اس میں ہیں، یہ اس وقت بلوچستان کا مین ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت بلوچستان کا مین ایشو یہاں کے لوگوں کو وفاق پہ اعتماد نہیں ہے۔ مین ایشو یہ ہے کہ یہاں کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے۔ مین ایشو یہاں ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل پروسیس کو روکا گیا ہے۔ اس سب کے لیے ایک پولیٹیکل پروسیس اور ڈائلاگ کا ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا مسنگ پرسنز کے ایشو ہے، بے روزگاری ہے، ایک بدامنی کا معاملہ ہے، ان سب کے لیے ایک پالیسی بننا چاہیے، پران پالیسی بننا چاہیے۔ یہ بتائیں، آزاد حیثیت سے آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ نے اپنا ایک الائنس بنایا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور ان کے جو ہائی کمانڈ کے لوگ تھے وہ آپ کے پاس آئے، ہم تو یہ سنتے رہے کہ آپ شمولیت کرنے جا رہے ہیں، مسئلہ کہاں اٹک گیا، پرابلم کہاں آیا؟ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات پولیٹیکل پروجیکٹس کے ذریعے پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھانے کا ایک کوشش کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا کور کمیٹی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے صوبے کا نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جائیں تو بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیں، نوابزادہ حاجی لشکری رئیسانی، مسئلہ حاجی صاحب میں ہے یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہے؟ پیپلز پارٹی میں نہیں چل سکے، بی این پی میں نہیں چل سکے، پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہاں ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں پولیٹیکل پارٹیز گراس روٹ لیول سے اوپر اٹھتے ہیں، اور یہاں پولیٹیکل پارٹیز عوام کے ووٹ کے بجائے الیکٹیبلز کے پیچھے گھومتے ہیں، جس کے تحت پھر ایک نظریاتی پولیٹکس کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، اور الیکٹیبلز پھر آ کے صوبے کو لوٹتے ہیں، اس ملک کو۔ پرابلم یہاں ہے۔ لیکن یہ الیکٹیبلز جب کل آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ بھی اپنے پاس بلائیں گے، چونکہ الیکٹیبلز ایک دو تو نہیں ہے، جیسا آپ کوئی 15-16 ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اگر ان کو کسی طریقے سے الیکٹ کر کے لایا جائے گا پارلیمنٹ میں، ان کا ضرورت ہے، مگر پولیٹیکل پروسیس میں ان کا ضرورت نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو گراس روٹ لیول سے اٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہمیں یاد ہے 2018 کے الیکشن کے بعد آپ کیس بھی جیت چکے تھے، نادرا کا بھی ریکارڈ آیا تھا، لیکن وہ محترم کوئی 3.5-4 سال تک سٹے، بلکہ آخری مدت تک سٹے پہ چلتے رہے۔ اس وقت تو شاید عوام نے اتنا سپورٹ نہیں کیا تھا۔ آج جو عوامی رائے ہے
کیا پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے آج؟ دیکھیں یہ آپ کا رائے ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہے. مجھے جو آج کل کے 2018 کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے اس پہ افسوس ہے, مجھے ہمدردی نہیں ہے, کیونکہ ان کو چاہیے تھا جو عدالت یا جو نظام آج ان کو خوار کر رہا ہے ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے, سیاسی کردار کشی نہیں کرتے. تو یہ آپ کا رائے ہو سکتا ہے مگر ایسا نہیں ہے, کیونکہ لوگوں میں ایک رد عمل ہے اس تمام نظام کے خلاف. وہ رد عمل کسی بھی شخص یا کسی بھی سیاسی طاقت کے حق میں ہو سکتا ہے. ان کو چاہیے تھا 18 والوں کو جس عدالت نے میرا مینڈیٹ روکا اور چوری کیا ان کو ٹھیک کرتے تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا. آپ کا شکریہ سر.